اب تہجد کی نماز کے لیے وقت کون سا وقت ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے نیند کرنا یعنی سو جانا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یعنی سو کر اٹھنے کے بعد بندہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا سونے سے پہلے نیند کرنے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کار اور تہجد کی نماز کے لیے بہترین وقت اور اس کے لیے جائز وقت کون سا وقت ہے، اور تہجد کی نماز کے لیے نیت کس طرح سے کر لینی چاہیے، اس کے لیے نیت کا طریقہ کار کیا ہے، اور تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، ان سب موضوعات پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تہجد کی فضیلت کتنی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے بارے میں ایک آیات نازل فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت ایک نماز ہے نافلۃ لک، وہ آپ کے لیے نفل ہے یعنی زیادہ نماز ہے، آپ کے لیے ثواب ملے گا اس نماز کے پڑھنے پر، یعنی ایک اور زیادہ نماز ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ مشروع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی یوم عاشوراء کو جو روزہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے فرض روزے کے بعد۔ اور اسی طرح حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ترین اور بہترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، یعنی وہ نہ ظہر کی سنتیں ہیں، نہ صبح کی سنتیں ہیں، اور نہ اسی طرح عصر کی سنتیں ہیں، عشاء کی اور شام کی سنتیں ہیں، بلکہ وہ تہجد کی نماز ہے جو سب سے افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ نماز کتنی فضیلت والی نماز ہے۔ اور تہجد کی وقت یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جب بندہ اللہ جل شانہ سے کچھ مانگتا ہے نماز تہجد کے ذریعے سے تو اللہ جل شانہ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، یعنی جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ وقت وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، آپ کا کوئی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، یعنی ایسا مشکل جس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ حل نہیں ہو سکتا، تو آپ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کا وہ مشکل حل کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ وہ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، یعنی اللہ جل شانہ 3 قسم بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان لوگوں کے ساتھ اللہ جل شانہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے جو رات کے وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائے اللہ جل شانہ ان لوگوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ کتنی فضیلت والی نماز ہوئی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے لیے صفوں کو درست کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو جنگ کے میدان میں جہاد کے لیے اپنے صفوں کو درست کرتے ہیں۔ ان 3 قسم کے لوگوں سے اللہ جل شانہ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب تہجد کی نماز کے لیے وقت کون سا وقت ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تہجد کے لیے نیند کرنا یعنی سو جانا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یعنی سو کر اٹھنے کے بعد بندہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا سونے سے پہلے نیند کرنے سے پہلے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھو، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے وقت سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر پھر صبح صادق تک، یعنی جس وقت سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ یہ تو اس کا وقت ہوا۔ اب اس کے لیے سونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رات کے آخری پہر میں بھی تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور جو ہے درمیان میں بھی پڑھی ہے،
اور اسی طرح شروع میں بھی پڑھی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ تہجد یہ وجود سے ہے، یہ لفظ ہے۔ وجود کا معنی سونے کا بھی ہے اور جاگنے کا بھی ہے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر دو متضاد معنی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی نیند کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ تہجد کی نماز یہ سونے سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے ہو، یعنی اس کے لیے سو جانا یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ سو جانے کے بعد بندہ اٹھ کھڑے ہو جائے تو پھر تہجد کا نماز ادا کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ سونے سے پہلے بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بہتر وقت وہ رات کی آخر پہر ہے، یعنی آپ نے نیند کر لیا تو جب رات کی آخر پہر ہوا، اب صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور تہجد کی نماز ادا کر لیا، تو اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اس لیے اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، وہ اس کے لیے افضل ترین وقت ہے۔ ورنہ سونے سے پہلے بھی آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہو۔ 3 رکعت آپ نے وتر پڑھ لیا عشاء کی، اب عشاء کی وتر کے بعد آپ جب بھی سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لو، 4 رکعت ادا کر لو، تو یہ آپ کے لیے تہجد ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ اس کے لیے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھو حدیث پاک میں تہجد کے لیے 8 رکعت بھی ثابت ہے، اسی طرح 12 رکعت بھی ثابت ہے، 6 رکعت بھی ثابت ہے۔ غرض ہے کہ تہجد کے لیے کوئی مخصوص تعداد متعین نہیں ہے، نہ حدیث پاک میں متعین ہے، نہ شریعت کے کسی بھی کتاب میں تہجد کی جو ہے وہ کوئی مخصوص رکعت وہ متعین ہے کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ہاں، کم از کم آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اگر وقت بہت ہی کم تھا تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر وقت تھا، ٹائم زیادہ تھا تو 4 رکعت پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جو ہے 10 12 جتنی آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کی جتنی استطاعت ہو اتنی رکعتیں آپ پڑھ لے، اس پر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نیت، اب تہجد کے لیے کس طرح نیت کر لیا جائے، اس کی نیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیجئے کہ نیت وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل کے پختہ ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں یہ عزم کر دیا کہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تہجد کے لیے، اب زبان سے آپ نے کچھ نہیں بولا تو بس آپ کا نیت ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی شک ہے، وسوسہ ہے، تو پھر آپ اپنے زبان سے بھی وہ نیت کر سکتے ہو۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تہجد کا نام لے لیں یا 2 رکعت نفل کا نام لے لیں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے تہجد کا نام لیا، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھنے کا، یا نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، بس یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ خواہ آپ تہجد کی نام لے لیں یا نفل کا نام لے لیں، بہر صورت آپ کا تہجد ادا ہو گیا۔ ورنہ جو ہے وہ زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، دل سے آپ نے ارادہ کر دیا، بس یہ نیت ہو گیا۔ اب تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، جو سا بھی صورت آپ کے لیے آسان ہو، سورۃ الکوثر ہو، سورۃ الاخلاص ہو، کوئی اور صورت ہو، جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اس میں پڑھ سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی وہ مخصوص صورت وہ متعین نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو اس نماز کی جو ہے وہ پابندی کر لیجئے، اس کو پابندی سے ادا کر لیجئے، اس پہ بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یہ قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ جل شانہ بندے کی ہر مراد کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی اشکال ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو۔